ابو لیث فقیہ فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی دعا بالکل بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ اسی لیے قبول نہیں ہو رہی کہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے، حضور ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کی جا رہی؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، اے نوجوان، تمہاری دعائیں کیسے قبول کی جائیں؟ دعا کی قبولیت کا درجہ تمہیں کیوں ملے؟ جب اللہ کو اپنا الہ مانتے ہو مگر اللہ کا حکم نہیں مانتے، تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ جب سرکار کو اپنا نبی، پیغمبر، پیشوا، راہبر مانتے ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ قرآن کو حق کتاب مانتے ہو مگر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، بتاؤ تمہاری دعائیں کیسے قبول کی جائیں؟ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو مگر اسی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، اے نوجوان، جب یہ قوم کا حال ہو جائے تو پھر دعائیں کیسے قبول کی جائیں؟ اسی لیے حضرت فقیہ فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی دعا بالکل بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ایک حرام خور، جو حرام کھاتا ہے اس کی کبھی بھی دعا نہیں قبول کی جاتی، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ اور دوسرا غیبت کرنے والا، اس کی بھی دعا نہیں قبول کی جاتی۔ اور فرمایا غنیمت میں خیانت کرنے والا، اس کی بھی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ حسد کرنے والے کی دعا کبھی بھی نہیں قبول کی جاتی۔ مسلمانوں پر حسد کرنا، رشک کرنا چاہیے کہ الہی تو نے اس کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما۔ مسلمان کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ حسد کرے، اسے تو رشک کرنا چاہیے، مگر تسلی ان افراد کو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں بغیر شک کے قبول کی جاتی ہیں۔ عرض کی کہ آقا ارشاد فرمائے وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، والد دعا کرے اپنی اولاد کے حق میں، پروردگار عالم اسی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور عرض کی کہ آقا دوسرا شخص کون سا ہے جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ فرمایا مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور فرمایا مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پروردگار عالم ان 3 اشخاص کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، الصائم حین یفطر والامام العادل ودعوۃ المظلوم۔ فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ایک روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو جو بھی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور فرمایا عادل امام کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، اور مظلوم کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ پروردگار عالم ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اگرچہ دیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں تیرا حق ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں تیری دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ رب فرماتا ہے میں نے عذاب دے کر تمہیں کیا کرنا ہے، میں اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں تیری دعا کو رد کر کے کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، طویل عرصہ گزرنے کے بعد میں تیری دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ ہمیں بھی پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایسا بندہ بننا چاہیے، ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہماری ہر التجا کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔